الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ انسان خواب دیکھتا ہے۔ اور خواب کی دنیا میں انسان زمان و مکان سے نکل جاتا ہے، سو کہیں رہا ہے، اپنے وجود کو کسی اور شہر میں دیکھتا ہے، وجود اپنا ہے اور کسی اور ایسے زمانے میں دیکھتا ہے جو زمانہ اسی کے بچپن کا یا جو زمانہ اس کے آباء و اجداد کے دنیا سے چلے جانے کے باوجود ان کا زمانہ ہے۔ اللہ کی بہت سی نشانیاں ہیں، اور خدا نے اپنے متعلق یہ خود فرمایا ہے کہ هو الظاہر والباطن، اللہ ظاہر میں بھی ہے اور اللہ باطن بھی ہے۔ اللہ جو ظاہر میں ہے اور اللہ جو باطن میں ہے، یہ خدا کی شان ہے، اور اللہ ظہور فرماتا ہے، اور جن اشیاء کا ظہور اللہ کی جانب سے ہوتا ہے وہ اشیاء وجود ہے۔ ایک عالم عدم ہے اور ایک وجود ہے، اور جو وجود ہے یہ اللہ کے ظاہر ہونے پر دلیل ہے، اور جو عدم ہے جسے اللہ نے ظاہر ہی نہیں فرمایا وہ اللہ کے ہاں باطن، اللہ کے ہاں باطن ہے ظہور کے ساتھ، اور خدا کے ہاں ظہور ہے اللہ کے چھپے ہوئے ہونے کے ساتھ۔ ہر وجود اللہ کے ہونے پر دلالت کرتا ہے، اور ہر عدم اللہ کی ان صفات کی بات کرتا ہے جو شان اقدس کے ساتھ ہیں۔ شان کہتے ہیں اس ربط کو جو اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے ساتھ ہے۔ اللہ کی ذات خود اپنے اسماء و صفات سے کہیں بلند و بالا ہے اور کہیں وراء الورا ہے، اور یہ بات حضرت علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی تھی، اور علاء الدولہ سمنانی نے جب ان پہ معارف کا ورود ہوا تو انہیں عجیب و غریب جہان تھے جو نظر آئے، اور وہ پریشان ہوئے۔ اور علاء الدولہ سمنانی، یہ سمنان ایران کا ایک گاؤں ہے، اور ابھی تک
ان کی قبر مزار سب موجود۔ وہ سوچتے رہے کہ اس وقت دنیا میں کون سا آدمی ہے جس کو میں یہ ساری چیزیں لکھ بھیجوں اور وہ ان چیزوں کی تصدیق یا تردید کرے۔ صوفیہ اس معاملے میں بہت محتاط واقع ہوئے ہیں، اور جو معارف کا نزول ان پر ہوتا ہے وہ ایسے ہی نہ لکھ دیتے ہیں نہ مان لیتے ہیں، وہ اللہ کی جانب سے القاء ہونے کے بعد اسے کتاب و سنت پر بھی پرکھتے ہیں، اور وہ پھر اپنے معاصرین سے بھی بات کرتے ہیں۔ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو معارف ان پر منکشف ہوئے تھے انہوں نے وہ لکھ کے منیر ایک جگہ ہے بہار میں، تو بہار شریف میں بھیجے، اور بہار میں اس وقت کے بہت بڑے اولیاء کرام میں سے حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، اور بالکل خلق خدا سے الگ تھلگ انہوں نے زندگی گزاری۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے زمانے میں کوئی لوگ اس قابل ہی نہیں رہے تھے کہ ان کی باتوں کو سنتے اور سمجھتے۔ مدتوں وہ ہفتے میں ایک دن شہر جمعہ پڑھنے آتے تھے، جو مل گیا سو مل گیا، نہیں تو وہ بھی نہ ملتے۔ انہوں نے علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء حاضر ہوئے اور کہا حضرت یہ ان پہ ہمارے پیر و مرشد پہ کچھ چیزیں کھلی ہیں، آپ ان کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیا ہے۔ حضرت نے آپ کو خط لکھا ہے، آپ تصدیق یا تردید کریں۔ انہوں نے ان معارف کا مطالعہ فرمایا اور تصدیق کی کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے آپ کو علم دیا جا رہا ہے یہ بالکل درست ہے۔ ان کے ان علوم و معارف کو ہمارے ہاں حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا، اور انہوں نے اپنے شیخ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ حضرت علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم و معارف سے مجھے بہت مناسبت ہے، اور جو کچھ انہوں نے لکھا ہے میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کے بعد روحانیت میں ان چیزوں کو پاتا ہوں۔ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تصدیق کی، اور حضرت مجدد الفسانی کے مکتوبات میں اگر کسی نے علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے رسائل وغیرہ پڑھے ہوں تو صاف ان کی شخصیت کے افکار جھلکتے ہیں، خاص طور پر جو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات وراء الورا ہے، ثم وراء الورا، اللہ کی ذات بہت بلند اور بلندیوں سے بھی بلند۔ اللہ کی وہ تجلیات جسے صوفیہ غیب الغیب سے تعبیر کرتے ہیں، وہ اللہ کی تجلیات خود اللہ پہ پڑتی ہیں، اور وہ ایسا جہان ہے جسے کوئی نہیں جانتا، اس کی سمت ہی معلوم نہیں ہے، اور کائنات میں کسی میں اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ کچھ چیز اس کے بارے میں کہہ سکے۔ وہ غیب الغیب ہے ابن عربی کی اصطلاح میں، اس لیے
یہ جو موضوع چند ہفتوں سے بیان ہو رہا ہے، ہم نے عرض کیا تھا کہ بہت مشکل ہے اور الفاظ بھی مشکل ہیں، لیکن یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ ہم فرانس گئے، اور فرانس میں جب بھی گئے وہاں پہ جو ان کی نیشنل لائبریری ہے پیرس میں، وہاں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ پہ سوسائٹی قائم ہے، اور وہاں فرانس کے بڑے بڑے دانشور، ہم ہالینڈ گئے اور جو یونیورسٹی ہے اس میں کچھ دن ٹھہرے، اور سامورائی تھے، انہیں فون کیا کہ آپ سے ملنا ہے، تو انہوں نے کہا ممکن نہیں۔ وہ مانے ہوئے اہل علم اور علماء میں سے تھے رحمہ اللہ، اور جب ہم نے اصرار کیا کہ چند منٹ دے دیں تو فرمایا میں فلاں وقت 3 بجے کے قریب کافی پینے آتا ہوں، اور آؤ اور کافی لے کے اپنی رکھ لینا، میں بیٹھوں گا اور کافی کے آخری گھونٹ تک بس یہ وقت ہے اور کوئی وقت۔ جتنا علم چاہیے تھا اس شخص سے گفتگو کرنے کے لیے، وہ بہت بڑی چیز، کچھ دریافت کرنا تھا ابن عربی اور لوگوں کے بارے میں، ابن رشد کے بارے میں۔ انہوں نے کمال شفقت سے سمجھایا، اور آخری گھونٹ جو کافی تھا وہ کھڑے ہو کے پیا کہ بس جاؤ۔ اجازت چاہی کہ گھر تک چلوں، گیٹ تک، فرمایا نہیں، میں نے کچھ سوچنا ہے، اور میرے سوچنے کا بھی وقت مقرر ہے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس درجے کے لوگ فرانس میں ہم نے دیکھے، اور فرانس کی نیشنل لائبریری کے ممبر تھے۔ یہ حادثہ پھر ہوا کہ ایجنسیز نے جب ہم نے کچھ چیزیں بیان کی انڈیا آفس لائبریری میں تحریک پاکستان پہ، تو سارا ہمارا سامان، کارڈ سب چوری کر کے لے گئے، اور انگلینڈ پہ 10 سال کے لیے بغیر کسی پابندی لگا دی کہ یہ جو کچھ پڑھ کے آیا ہے اسے کہتا ہے۔ ہم ایسے معاشرے میں پیدا ہو گئے ہیں جہاں گفتگو سمجھتا نہیں، اور جو کہیں اس پہ سزا ملتی ہے۔ یہ جبر کی زندگی ہے، اور جبر کی زندگی میں اللہ 2 میں سے ایک کام ضرور کر دے، یا اس جبر کو توڑ دے یا ہمیں لے جائے۔ ایسی قوم ہے۔ علاءالدولہ سمنانی کی یہ چیزیں حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں جو آیا ہے نا کہ وراء الورا ثم وراء الورا، اللہ نے کائنات کو دیا کیا، کائنات بنی کیسے؟ دیکھو، ایک بچہ ایک کام کرتا ہے، اور ایک بڑا آدمی بھی وہی کام کرتا ہے، اس کے کرنے میں اور اس کے کرنے میں زمین و آسمان کا فرق۔ FSC کا اسٹوڈنٹ وہ نیوٹن کی تھیوری کو یاد کرتا ہے، اور اس کی سمجھ میں اور اصل جو نیوٹن تھا اس کی سمجھ میں کوئی مناسبت ہے ہی نہیں، وہ اتنی بڑی چیز۔ آئنسٹائن کی تھیوری ہے، کوانٹم ہے، کوانٹم کو پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ فزکس بذریعہ عقل جہاں قرب خداوندی کو تلاش کرتی ہے، اور کوانٹم جو کچھ لکھتا رہا، افسوس بچے تھے بیچارے، عقل کی راہ پر چل پڑے، عشق کی راہ پر چلے ہوتے
تو ایک گام میں، ایک جست میں، ایک چھلانگ میں باری تعالیٰ کے دامن کو پکڑ لیتے، عقل نے برباد کر دیا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا علم ہے ابن الکتاب، عشق ہے ام الکتاب۔ بچہ کہتا ہے کہ میں نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، وہ اور چیز کہہ رہا ہے۔ اور ایک عارف باللہ کہتا ہے کہ میں نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اس کا دیکھنا اور اس کا دیکھنا کوئی تعلق اور مناسبت ہی نہیں رکھتا۔ معروم نے مثنوی میں کیا اچھی بات فرمائی ہے، ایک شعر میں بات کو پورا کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا کار پاکاں، جو نیک اور پاک لوگ ہوتے ہیں نا اللہ کے، اپنے کاموں جیسے مت سمجھو۔ کار پاکاں را از قیاس خود مگیر، اپنے کاموں کو اور ان کاموں کو، ان کے کاموں کو صورت کے ایک ہونے کی وجہ سے یہ نہ سمجھو کہ جیسے وہ اور جیسے میں، گرچہ باشد در نوشتن شعر و شیر، شعر بھی اسی طرح لکھتے ہیں، اور شیر دودھ دونوں شعر اور شیر سامنے ہوتے ہیں، پڑھنے میں یکساں ہے، لیکن شعر درندہ ہے اور شیر زندگی ہے، دودھ حیات۔ اس لیے بہت لوگ کہتے ہیں کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ بات پچھلے اور اس سے بھی پچھلے ہفتے یہ کہ اللہ نے اس کائنات کو دیا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کان اللہ ولم یک شیئا، اللہ اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ پھر شان ہوئی، شان اس ربط کو کہتے ہیں جو اللہ کی ذات اور صفات کے درمیان۔ اللہ کی صفات کو بھی چھوڑ دو، اس کے ناموں کو بھی چھوڑ دو، خالص اللہ کی ذات۔ اگر صوفی اس تک رسائی ہو جائے اور اس کے مراقبات میں، تو دو چیزیں اس پہ برسنی چاہیے، ایک لوگوں کا ظلم اور ایک حسد۔ لوگوں کا ظلم، لوگوں کی گالیاں اس صوفی پہ اس طرح پڑتی ہیں جس طرح ساون میں بارش کیا ہوتی ہوگی اور بھادو میں موٹے قطرے کیا گرتے ہوں گے، وہ اس سے بھی زیادہ رسوا پبلک میں ہوتا ہے۔ یہ سب قربانی ہے ذات پاک تک اپنی حیثیت کے مطابق رسائی کی۔ اس لیے ہر آدمی ایسا تھوڑا ہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، یہ فرمایا، کچھ نہیں یار، وہ ہوگا جو ہوگا، تم اپنے لیول میں رہو۔ اور جو بڑے لوگ کہتے ہیں وہ چیز ہی اور ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں اللہ کی ذات، اس کی شان، اس کی صفات اور وجود کی وحدت یا شہود کی وحدت۔ اس لیے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوحات میں اور حکیم صنائی غزنوی نے اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے عنقاء المغرب۔ عنقاء اس پرندے کو کہتے ہیں جو نایاب ہے، اردو میں، پرشین میں وہ ایک پرندہ ہے، ایسی خیالی فرضی پرندہ، جیسے علامہ اقبال کا ایک شاہین ہے، فرضی ہے نا، حقیقت میں ہے، لیکن جیسا شاہین وہ کہتے ہیں ویسا شاہین کہاں۔ وہ 1000 سال آگ جلتی ہے، پھر پرندہ پیدا ہوتا ہے، پھر یہ تو انہوں نے اپنی کتاب کا نام رکھا عنقاء المغرب۔ مغرب میں وہ پرندہ جو عنقاء ہے، اور عنقاء کے اندرونی سوز کی وجہ سے، اس کی زبان سے جو اللہ سے تعلق کے ختم ہو جانے کی وجہ سے جو اس کے اندر جو آگ لگی ہوئی ہے ملاپ کی اور وصال کی اور پلٹ جانے کی
اور وجود میں جا کر اپنے آپ کو ختم کرنے کی وہ روتا ہے اور اس سے سر نکلتے ہیں اور اس سے یہ چیزیں جل جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پہ بحث کی ہے، اور خاص طور پہ فصوص الحکم۔ فصوص کو سمجھنے والے شاید ہی کوئی ہوں، پہلے زمانے میں ہوتے تھے اور تھوڑے سے ہوتے تھے، اب تو بالکل ہی کوئی نظر نہیں آتا۔ فصوص الحکم جونپور میں تھے ملا عبد الرشید، وہ سمجھتے تھے۔ فصوص الحکم الہ آباد میں تھے، فصوص الحکم کے شارع حیدرآباد میں۔ ہمارے ان دیار میں فصوص الحکم کو سمجھنے والا، اور حیران ہوتے ہیں ہم کہ کیا درس دیتے ہوں گے۔ آخری زمانے میں بالکل چپ ہو گئے تھے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گولڑا کے تھے، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ ختم تھے علوم و معارف، اور پھر ہوتے ہوتے وہ چپ ہو گئے، اس لیے کہ لوگ آتے تھے تعویذ لینے، لوگ آتے تھے گنڈے دم کرانے، لوگ آتے تھے اپنے مسائل لے کے دعا کے لیے، کرامتوں کے انتظار میں۔ انہیں کیا پتا کہ وہ کتنی بلند پایا شخصیت تھی جو اللہ کا انعام تھا۔ یہ تو اللہ پوچھے گا قیامت میں کہ کھایا کتنا، پیا کتنا، پہنا کتنا، حلال کتنا، حرام کتنا۔ خدا بالکل یہ نہیں پوچھے گا کہ اتنا بڑا آدمی میں نے تم میں دیا تھا، تم نے اس سے کچھ پڑھا، کچھ سیکھا، اس کی ذات سے فائدہ اٹھایا۔ یہ ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ فصوص کے شراح بہت تھوڑے اور سمجھنے والے بھی بہت تھوڑے۔ فص کہتے ہیں نگ کو، بڑے قیمتی نگینے، بادشاہ، شہزادے، اب بھی اللہ نے جنہیں مال دیا ہے، بہت اچھی خوبصورت انگوٹھیاں پہن، حکمتوں کے نگینے۔ وہ اپنی کتاب میں بتاتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، ایک شکل و صورت، ایک اس کی حقیقت۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا مجھے دودھ دیا گیا، پلایا گیا، پھر اسرار سے پلایا گیا، حتیٰ کہ دودھ میں جو چکناہٹ ہے اس کا اثر میں نے اپنے ناخنوں میں دیکھا، اتنا دودھ مجھے پلایا گیا۔ میں نے کہا بس کرو، اس سے زیادہ نہیں۔ تو جو دودھ بچ گیا تھا میں نے عمر کو دے دیا۔ صحابہ بخاری میں آتا ہے، صحابہ رضی اللہ عنہ کا، اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا دودھ سے مراد علم ہے، دودھ کی صورت اور ہے، حقیقت اور ہے۔ صورت اور حقیقت میں فرق۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ ام المومنین گھبرا کے اٹھ بیٹھی، آنکھ کھل گئی۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام سلمہ کیا ہوا ہے؟ کہا اللہ کے رسول بڑا وحشتناک خواب ہے، جناب والا کا گوشت کاٹ کے جس میں عطر کا میری گود میں ڈال دیا گیا ہے، بظاہر وہ گوشت کا ٹکڑا ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، میری بیٹی امید سے ہیں اور ان کے ہاں جو بچہ ہوگا وہ تم اپنی گود میں اٹھا لو گی، یہ بشارت ہے۔ پھر سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ اشیاء کی صورت اور ہے اور حقیقت اور ہے، اور صورت پہ عقل مرتی ہے اور دل کی آنکھیں حقیقت کو دیکھتی ہیں، پھر فیصلہ کرتی۔ اس لیے جو صرف عقل سے کام لیتے ہیں، آج نہیں تو کل برباد ہو کے رہیں گے، صورت پہ مرتے ہیں، انہیں کیا پتا اس کی حقیقت کیا۔ صورت بہت خوبصورت جلد کا ٹکڑا ہے اور آدمی کھو جاتا ہے اور اسی سے 2-4 انچ ادھر ادھر ہو کے دیکھتا ہے تو پھر حقیقت کھلتی ہے کہ یار یہ سانپ ہے، موت ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں فصوص قائم کی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی حقیقت کیا تھی، یونس علیہ السلام کی حقیقت کیا تھی۔ وہ نبوت ظاہر میں تھی،
سلیمان اور داؤد علیہ السلام کی حقیقت کیا تھی، اور آخر پر پہنچ کے انہوں نے کہا تمام حقائق کا جامع انسان جس میں تمام انبیاء علیہ السلام کے حقائق جمع ہو گئے تھے، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن عربی نے ابن رشد سے ملاقات، اور ابن عربی کے والد ابن رشد کے دوست تھے، اسپین میں تھے، ملتے تھے۔ تو ابن عربی چھوٹے سے تھے، ابن رشد نے کہا بچے کو بھیجنا، انہوں نے بھیجا، اور بچہ اور ابن رشد دونوں خاموش رہے۔ ابن رشد نے کہا ہاں، اس سے کہا نہیں، پھر جب اس سے کہا نہیں تو انہوں نے کہا نہیں، اور ابن عربی نے ہاتھ ملایا اور اٹھ کے چل گئے۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ کس چیز کی نفی ہے اور کس چیز کا اثبات ہے۔ اور پھر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی 20-22 سال کے ہوئے تو انہوں نے کہا اسپین سے نکلنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ باقی عالم اسلام میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں اسپین سے نکلا، اور جب نکل رہا تھا تو میں نے خواب میں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ یہ ہر کہو میں جو دعویٰ کرتا ہے نا میں نے انہیں کیا معلوم ان کا دیکھنا کیا ہے، اور میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دو۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور دست مبارک میں تھما دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہا کہ اب یہ میری اہلیہ ہیں اور کتنا حق مہر ادا کرنا ہے اور شادی کے اخراجات وغیرہ کیا ہیں تم اسے لکھو۔ تو میں نے ایک لسٹ بنائی، اور جب وہ پیش کی تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور مجھ سے فرمایا کہ ابن عربی تم وارث ہو ابو بکر کے، اور ابو بکر کے سینے میں اللہ کی معرفت اور خدا جو کچھ اس کو دے گا وہ ڈائریکٹ تمہیں ملے گا۔ فرماتے تھے میں حیران ہوا اور حرم پہنچا اسپین سے سفر کر کے مکہ مکرمہ میں، تو جو چیز میں نے عالم خواب میں دیکھی تھی اسے عالم بیداری میں دیکھا کہ حضرت رسالت پناہ ابو بکر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہم تینوں تشریف فرمائے بیت اللہ کے سامنے، اور اسی طرح ہاتھ تھمایا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ابن عربی تم صحیح وارث ہو ابو بکر کے، اور جو کچھ اس کے سینے میں اللہ ڈالے گا تمہارے ہاں آئے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے میری کتاب پڑھ لینا، اور میں خدا کی قسم کھا کے یہ لکھتا ہوں کہ جو کچھ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے واسطے سے میرے سینے میں آتا ہے میں وہ لکھ رہا ہوں، اس میں ایک سطر بھی اگر میں اپنی طرف سے کوئی لکھوں تو اللہ کی لعنت پڑے مجھ پر۔ پھر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے حرم میں بہت مہینے یا شاید سال گزارا، اور پھر انہوں نے امام غزالی کو پڑھا، کیونکہ غزالی پہلے ہی دنیا سے جا چکے تھے۔ غزالی اللہ کے ان نیک بندوں میں سے تھے جنہوں نے فلسفے پہ کاری ضرب لگائی، اور اگر غزالی نہ ہوتا تو اہل سنہ کے عقائد برباد ہو جاتے۔ غزالی بہت بڑے آدمی تھے، یہاں تک کہ غزالی کے متعلق شوافع نے لکھا اور طبقات الکبریٰ میں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کشف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس میرے غزالی جیسا کوئی آدمی تمہاری امت میں بھی پیدا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت کوئی نہیں۔
ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فصوص لکھی ہے، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوحات لکھی ہے، اور افسوس اس کے سمجھنے والے پیدا نہیں۔ ہم نے پیرس میں دیکھا، ہم نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں دیکھا، اور بڑے بڑے فرانسیسیوں کے دماغ جنہوں نے عمر فلسفے میں گزاری تھی، وہ ابن عربی کو پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ انہوں نے کہا جس مقام پہ یہ صوفی پہنچا ہے ہمیں تو کوئی اس کی ہوا تک نہیں لگی۔ یہ وہ فصوص الحکم اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے جسے خمینی نے 10 سال تہران یونیورسٹی میں پڑھایا، اور رشین پریزیڈنٹ کو خط لکھا کہ آپ مسلمان ہو جائیں اور آپ ابن عربی کا مطالعہ کریں، اور اگر آپ اسے نہ سمجھ پائیں تو میں ایران سے کچھ آدمیوں کو بھیجتا ہوں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ تصوف کیا ہے، روحانیت کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ فرانس کے صدر گورباچوف کو خط لکھ کے ان کے خطوط میں پڑھوں۔ یہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اور رومی مثنوی میں، اور علامہ اقبال اپنے فارسی کے کلام میں، اور حکیم صنائی، اور بادشاہ تھا فرید الدین عطار رحمہ اللہ، انہوں نے اس مسئلے پر بہت طویل مباحث کی ہیں کہ اللہ نے انسانوں کو کیا دیا اور یہ تنزلات کیا ہیں۔ تنزلات ستہ میں ظہور ہوتا ہے حقیقت انسان کا، اور حقیقت انسان کا ادراک ہوتا ہے کہ کیا ہے۔ فرانس کے لوگوں نے جب اسے پڑھا اور وہاں کے فلاسفہ نے کتابیں بند کی اور ہاتھ اٹھایا اور کہا اللہ ہم اسلام کو قبول کرتے ہیں، یہ جو کچھ اس نے بتایا ہے اس تک پہنچنا چاہتے۔ اس لیے وجود کیا ہے، عدم کیا ہے، وجود حقیقی ہے یا نہیں ہے، کیا اللہ کے علاوہ بھی وجود ہے، یہ شرک ہے، کیا اللہ کے علاوہ کوئی وجود نہیں ہے؟ تو معاذ اللہ یہاں ہندو فلاسفہ پہنچ کے یہاں وہ گمراہ ہو گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی وجود نہیں ہے اور اللہ ہر ایک چیز میں حلول کر گیا ہے۔ یہ خوبصورت ہے تو یہ بھی اللہ ہے، یہ بیٹمین اچھا ہے تو یہ بھی بیٹسمین اچھا ہے تو یہ بھی اللہ ہے، یہ فنکار اچھا ہے تو یہ بھی والعیاذ باللہ۔ یہاں پہنچ کے تعدد وجود کی بجائے وجود کی وحدت سے وہ گمراہ ہوئے، اور یہی وہ مقام ہے جس مقام سے ابن عربی لے کے آگے چل پڑے، اور یہی وہ مقامات ہیں جس پہ علامہ اقبال نے جرمن فلاسفر نیتشے کو چیلنج کیا اور فرمایا کہ اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں، اقبال اس کو بتاتا کہ مقام کبریا کیا۔ اور اس کو علامہ اقبال نے کہا کہ نیتشے لا الہ پہ پہنچ کے اٹک گیا تھا، اور اگر حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ کے دور میں ہوتا تو شیخ اسے اس سے نکال کے الا اللہ تک پہنچا دیتا۔